توجہ کیجئے گا، سبھی خادم مامون کا، لیکن دل میں ولائے رضا رکھتا ہے. گھبرا کے سن رہے ہیں آپ؟ دل میں ولائے امام رضا رکھتا ہے. کہتا ہے ایک دن ہرسمہ ابن آیون مولا کے صحابی ہے، اور آپ نے نام سنا ہوا ہے تقریروں میں حدیثوں میں بھی کتابوں میں بھی. ہرسمہ کہتے ہیں میں ایک دن سبھی سے ملا اور سبھی نے مجھ سے کہا ہرسمہ کیا میں تمہیں علی رضا کا ایسا معجزہ سناؤں کہ تمہارے دل میں ولایت کا نور اور بڑھ جائے. کہتے ہیں کہ سبھی نے مجھ سے کہا کہ ایسا معجزہ سناؤں جس سے تمہارے دل میں ولایت کا نور اور روشن تر ہو جائے. کہنے لگا سناؤں لیکن یہ شرط ہے کہ کسی کو میری زندگی تک نہ سنا دوں. ہرسمہ کہتا ہے میں نے پوچھا، سبھی نے کہا میں مامون کے غلاموں میں سے غلام ہوں. بڑی میری تمید آپ کے ذہنوں میں ہے، علی بستر رسالت پہ سوئیں اور مرضیہ خرید لیں. ہر علی کی زندگی، پہلے علی کی زندگی کی وضاحت ہے، توجہ کیجئے گا. تو کہتا ہے کہ مامون نے رات کے آخری پہر میں ہمیں بلایا اور رات گئے. جب ہم گئے ہیں قصر مامون میں تو اتنی روشنیاں اور اتنے دیے اور موم بتیاں جل رہی تھیں کہ رات میں دن کا گمان ہوتا تھا، دن کا شبہ ہوتا. بہت سارے غلام اور کھڑے ہوئے تھے اور مامون مجھ پہ بھروسہ کرتا تھا، یہ جانتا نہیں تھا کہ میرے دل میں ولایہ علی رضا ہے. کہتا میں آ گیا اور بہت سارے غلام سامنے کچھ تلواریں رکھی ہوئی تھی زہر میں بجھی ہوئی. بڑی توجہ رہے، زہر میں بجھی ہوئی تلواریں رکھی. اس نے ایک ایک غلام کو فردن فردن بلایا اور میری طرف دیکھتے رہیے گا، سب سے عہد و پیمان لیا اور کہا دیکھو تم نے عہد شکنی کی تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اور اگر تم عہد پہ ثابت رہے تو ہم تمہیں 10 تھیلیاں دیناروں کی درہموں کی عطا کریں گے. اور ایک تھیلی 1000 دینار کی ہوتی تھی، اور 10 جاگیریں بھی عطا کریں گے، اور جب تک میں زندہ ہوں تمہیں نوازتا رہوں گا، لیکن اس عہد کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا. بڑی توجہ ہے. عہد کیا گیا کہ امیر جو تم کہو کہ سر منہ بھی اس سے لغزش نہیں ہوگی. کہنے لگے تلواریں اٹھاؤ، اور علی رضا مہمان تھے. تو ایسے میں یہ تلواریں اٹھا کر رات کے پہرے میں حملہ کرو، اور جس عالم میں بھی علی رضا کو پاؤ تلواریں لے کے ٹوٹ پڑنا. توجہ رہے، میں فضائل پڑھ رہا ہوں. تلواریں لے کے علی رضا پہ ٹوٹ پڑنا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ان کے گوشت و خون کو آپس میں ملا دینا، اور جب مار چکو قتل کر چکو اور دل بھر جائے تو بستر کو ان پہ الٹ دینا اور اپنی تلواروں کا خون بستر سے صاف کر کے پھر میرے پاس آ جانا، میں تمہاری قدر کروں گا. سبھی کہتا ہے میں اندر سے لرزنے لگا، میرے دل میرے ٹخنوں میں آ گیا، میری عقل پرواز کر گئی. تارا لبی بتاشا عقلی، عقل ضائع ہو گئی اور میں مولا کی بارگاہ میں چلا. تلوار میرے ہاتھ میں تھی، میں نے عہد کر لیا تھا کہ مجھے پرزے کر دے، میں مولا پہ تلوار نہیں چلاؤں گا. میں نے رستے میں تلوار کو پھینک دیا. ایسے میں غلام چلے، فرزند رسول بستر پہ تھے، انہوں نے تلواروں پہ تلواریں ماری اور ایسے میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بستر کو الٹ دیا اور اب واپس آئے. ایسے میں مامون نے کہا کہ اب دیکھو کسی سے ذکر نہ کرنا، آخرت تو تم اپنی خراب کر چکے ہو، فرزند رسول کو قتل کر کے اب دنیا بھی خراب کر لو گے، میں تمہیں قتل کر دوں گا، انعام سے محروم کر دوں گا. صبح ہوئی، امامہ کھول کے گلے میں ڈالا، پرسہ لینے کے لیے بیٹھ گیا. جملہ آ رہا ہے اور یقیناً علی والے جملے کی قدر کریں گے. کہتا ہے میں نے سبھی کو بھیجا، جاؤ دیکھ کے آؤ علی رضا کا کیا عالم ہے. سبھی کہتا ہے میں چلا، موڑ رہا تھا کمرے کا، اس حجرے کا، تو مجھے تسبیح کی آواز آنے لگی. اب جو کھوئے ہوئے حیرت میں ان کا کچھ نہیں کر سکتا. تسبیح کی آواز آنے لگی، میں اس آواز کو پہچانتا تھا. میں جیسے ہی داخل ہوا، علی رضا مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے دیکھا کہ رات تو تلواروں کو مارا ہے، مولا کرتا پہنے ہوئے تھے. میں نے نشانوں کو پرکھنے کے لیے کہا مولا کیا مجھے اپنا کرتا عنایت فرمائیں گے؟ فرزند رسول مسکرائے اور مسکرا کے اپنا کرتا اتارا تو میں نے بدن کو دیکھا کہ بدن بالکل صحیح و سالم تھا. مولا نے دوسرا کرتا آویزہ کیا اور ایسے میں قمیض کو لے کے چلا. حاکم کے پاس آیا، وہ بہت خوش تھا، بظاہر غمگین بنا بیٹھا تھا، مولا کا پرسہ لے رہا تھا. جملہ آپ کے حوالے میں نے آ کے کان میں کہا، وہ زندہ بیٹھے ہوئے. اب جو چلا لرزتا ہوا مولا کی بارگاہ میں آیا، سامنے سے علی رضا آ رہے تھے اور آیت پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، سورہ مبارکہ نور کی. آیت کا ترجمہ آپ کے حوالے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. مولا کہہ رہے تھے یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھا لیں گے. خدا کے لیے جملہ آپ کے حوالے، میں نتیجہ دے رہا. بھائی وجہ کیا ہے، یہ واقعہ کیوں ہوا؟ بتانا تھا. اگر شب ہجرت علی پہ تلواریں چل بھی جاتی تو یہی ہوتا.